میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں آپ کی کرنسی 1.3 کے برابر ہو گئی. آپ معاشی میدان میں ناکامی کو چھو رہے ہیں, ڈیفالٹ کے سرحانے پہ ہیں, فارن پالیسی آپ کی کولیپس کر چکی ہے, ملک کے اندر افراتفری اور طوائف الملوکی ہے. پاکستانیوں نے وہ دور دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. خواتین کو گھسیٹنا, اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں, یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, اور وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے. بچوں کو اغوا کرنا, لوگوں کو مہینوں اب سے بے جا میں رکھنا, 3 MP کے نام پہ فسطائیت کا بازار گرم کرنا, پرچوں پہ پرچے اور انسداد دہشت گردی کے پرچے, اینٹی کرپشن کے پرچے, FIA کے پرچے. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ایک شخص کو آپ نے نہیں چھوڑا, ان کے خاندانوں کو آپ نے نہیں چھوڑا, اور آپ نے ظلم و جبر کا وہ بازار گرم کیا. ایسی شیطانیت کا رقص آپ نے برپا کیا کہ شاید جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے حیوان یا شیطان خود بھی حیران ہو کہ یہ انسان ہم سے کتنے آگے نکل گئے. اور یہ ناکامی کن کی ہے؟ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ناکامی بارز کی ہے, وکلا کی ہے. جب پاکستان میں یہ کام, یہ سلسلہ شروع ہوا اور خیبر پختونخوا میں شروع ہوا, تو یہ وکلا کا فرض تھا, کیونکہ بار ایسوسییشن اپنے اضلاع, تحصیل و سب ڈویژن کے لیے لوگوں کے حقوق کی نگران ہوتی ہے. لوگوں کو ظلم سے, جبر کے شکنجے سے نکالنا یہ ہمارا بنیادی فرض ہے. اور جب خوف پھیلا اور لوگوں کو ڈرایا گیا, اور پاکستان میں ڈر کا جو افریت تھا وہ پورے پاکستانیوں کے دماغوں میں سما چکا تھا, تو ایک طبقہ تھا, وہ وکیل تھے جنہوں نے اس ڈر کو شکست دینی تھی, جنہوں نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا, جنہوں نے ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا تھا, جنہوں نے پولیس, FIA, انٹیلیجنس ایجنسیز جو یہ کام کروا رہے تھے ان کو پراسیکیوٹ کرنا تھا. اگر باریں اپنے وقت پہ اٹھتی, 9 مئی کے ساتھ اٹھتی, تو پاکستان میں ان طاغوتی طاقتوں کی اتنی جرأت نہ ہوتی کہ پورے پاکستان کو یرغمال بناتے. ان کی اتنی طاقت نہ ہوتی کہ پورے قوم کے گلے پہ ہاتھ ڈالتے. دیر آیت درست آیت کے مصداق آج بھی قوم کی نظر وکلا کی طرف ہے. قوم کی نظریں جو ہیں وکلا کی طرف ہیں, کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جج, پولیس افسر, فوجی, ایجنسی اہلکار قانون میں کہاں پہ کھڑے ہیں. کس کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے ہاتھ ڈالنے کے پیچھے قانون کی کتنی طاقت ہے اور یا کتنی لاقانونیت ہے. اس قانون کے پیشے نے ہمیں سمجھایا ہے, ہمیں پڑھایا ہے کہ وکیل لاقانونیت کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے. اگر لاقانونیت ہے تو وکیل اپنا سر تو توڑ سکتا ہے, لاقانونیت کو پنپنے نہیں دیتا ہے. پاکستانیوں کی امیدوں کے محور ہیں آپ, مظلوموں کی آواز ہیں آپ. آپ بھی وہ لوگ ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہو کے ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں ظلم اور جبر کے ان ضابطوں کو, ہم نہیں سر جھکاتے ہیں آپ کے ان فسطائیت کنڈوں کے آگے. کون بتائے گا؟ اللہ نے آپ کو جرأت دی ہے, اللہ نے آپ کو قانون کے علم سے روشناس کرایا ہے. وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اٹھنا ہے
اور پھر میں کیا کہوں، آپ تو پشتون ہیں. یہ جب ڈر پھیلا اور وہ وقت تھا کہ ہم وکلا کی 2 یا 3 آوازیں تھی جو پاکستان میں گونج رہی تھی، اور وہ وقت تھا انہوں نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ڈرانے کا، دمکانے کا، خوار کرنے کا، ذلیل کرنے کا. لیکن یہ جو زندگی ہے یہ سن لیں، پیدا ہونا، کھا پی کے مر جانا، یہ زندگی اگر کوئی زندگی ہے تو ایسی زندگی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. زندگی وہ ہے کہ آپ جب اس مقام پہ پہنچیں، جب آپ قانون اور قانون کے پیشے سے، قانوندان کی حیثیت سے شناخت کریں، تو یہ آپ کا فرض ہے. آپ کے بچوں کے واسطے، آپ کے مذہب کے واسطے. قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نے شہادت نہیں چھپانی ہے، ولا تکتموا الشہادۃ. اور عربی کا مقولہ ہے کہ الحر حر ومیسع الدر. انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کون ہوتے ہیں ہماری حریت کو، ہماری آزادی کو چھیننے والے، دبانے والے؟ میں وکلا اور بالخصوص پشتون وکلا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈر جو ہے، جو ایک ذہن کی کیفیت ہے، کس چیز کا ڈر؟ پکڑے جانے کا ڈر، جیل کا ڈر، بچوں کا ڈر، یا مرنے کا ڈر. اگر اس زندگی میں وہ شخص جو 71 سال کی عمر میں اپنی زندگی کی تمام آسائشوں کو لات مار کے اٹک کے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہوا ہے، جس کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، وہ پاکستان میں یہ چاہتا ہے کہ فارن پالیسی حکومت بنائے، فیصلے انصاف کی بنیاد پہ ہو، عدالت آزاد ہو، سماجی انصاف ہو، لوگوں کے حقوق ان کو نظام کے تحت ملے. یہ وہ جنگ ہے جس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے. اس گرمی کے موسم میں جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ، یہ سزا وہ بھگت رہا ہے. ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پورے پاکستان نے ڈر کے آگے سر جھکا دیا تو پشتونوں نے کیوں کر سر جھکا دیا؟ اور پشتون وکلا کس طرح ڈر سکتے ہیں؟ آپ تو شیر شاہ سوری، آپ تو نادر شاہ، ابراہیم لودھی، آپ تو ہوتک کے اخلاف میں سے ہیں. علم، شجاعت، بہادری، یہ تو آپ کے خون کا حصہ ہے. کیوں کر زندگی کا خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے؟ ایک دفعہ کھڑے ہونا ہے. عزت آج لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کا پیار، ان کی احترام سمیٹ نہیں سکتے ہیں. کھڑے ہونے کا نام ہے. پھر سب سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان میں کسی اور کمیونٹی پہ پڑے یا نہ پڑے، پشتون جو ہیں ان پہ بائی ڈیفالٹ پڑتی ہے، کیونکہ پشتونوں نے کبھی جبر کے آگے سر نہیں جھکایا ہے. کتنے املاور آئے، کتنے لوگ آئے جنہوں نے ہم پہ حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ظلم کے ضابطوں کے آگے ہم نے سر نہیں جھکائے. تو پھر کیوں کر 9 مئی کے بعد خیبر پختونخوا خاموش ہوا؟ کیوں کر پاکستان تحریک انصاف کے پشتون ورکر جھنڈا نکالنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیوں کر کارنر میٹنگ کرنے پہ ڈرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ کیا نہ انہوں نے ہر قسم کا استبداد شہریار افریدی کے ساتھ.
شاندانہ گلزار کے ساتھ، علی محمد خان کے ساتھ، شبلی فراز کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، اسد قیصر کے ساتھ، آپ کے ضلع کے ایم این اے انور تاج کے ساتھ، علی امین گنڈپور کے ساتھ، کس کس کا نام میں نہ گنواؤں، کیا کیا حرکتیں نہ کی، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے ان کو اس طرح ہاتھ باندھ کے چھتوں سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے تھے زنجیر پہ اور 8-8 گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گھسیٹا گیا۔ بھول گئے وہ منظر جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز ہائی کورٹ کے حیات میں گھسیٹ کے لے جا رہی تھی۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب کرسی سے ان کو گرایا گیا۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب اس کو ٹوٹے مارے گئے۔ اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ، اور کون مار رہے ہیں، اور ان کی جرت کیسی ہوئی؟ اس لیے جرت ہوئی، اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ پشتونوں نے نہیں ڈرنا ہے، اور اگر کبھی ڈر نزدیک بھی آئی ہے تو مار دو اس کو لات۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیر آباد میں مر چکا ہوتا، زندگی لینے پہ وہ قادر ہوتے تو اٹک جیل سے وہ آج زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ تو لہذا پشتونوں یہ سن لو، یہ ڈیسائسیو مومنٹ ہے۔ آپ کی ایک ڈسٹنکشن تھی کہ پشتون کبھی ڈرتے نہیں ہیں، اس ڈسٹنکشن کو مت کو، اپنے پارٹی کے جھنڈے علم کو تام کے نکلو۔ ملاکنڈ کے پشتونوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملاکنڈ میں پی ٹی آئی نے جلسہ نکالا، 67 ورکرز گرفتار کیے، لاٹھی چارج کیا، گولیاں برسائی۔ تو جنید اکبر خان نے ایک ویڈیو کال دی کہ آج ہمارے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ہر کابینے نے کہا کہ ہم ٹرکوں اور بسوں میں ملاکنڈ ٹاپ پہنچیں گے۔ تو یہی حکام جو ادھر بڑے جفادری بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹھیکے، تمام ورکر کو رہا کیا، تمام مقدمات واپس لیے۔ آپ لوگوں نے بہت بھگت لیا، ایک ایک کر کے آپ کو توڑا ہے انہوں نے، ایک ایک کر کے آپ کو گھروں سے انہوں نے نکالا ہے۔ کبھی بنو، کبھی ڈی خان، کبھی چارسدہ، کبھی نوشیرہ۔ یہ وقت ہے اتحاد کا، یہ وقت ہے یونٹی کا۔ کیوں کر کوئی تانے دار میرے گھر میں زبردستی گھس سکتا ہے؟ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر وہ میرے گھر میں بغیر وارنٹ کے آ رہا ہے تو قانون اس کو ایزالٹ کا نام دیتا ہے، قانون اس کو لرکنگ ہاؤس ٹریسپاس کہتا ہے، پھر قانون مجھے حق کے دفاع کا حق دیتا ہے، اور اس حق کے دفاع میں میں یہ کہتا ہوں، یہ کالا کوٹ، اس یونیفارم نے یہی تو ہمیں تربیت دی ہے کہ جو غیر قانونی آپ پہ ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ توڑو۔ جو آپ پہ پرچہ کرے گا، آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 22 میں جائیں، کرمنل استغاثوں میں جائیں، یہ ڈی پی او، یہ ڈی آئی جی، یہ آئی جی، یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن مجال ہے اپنے مقدمے 400 میں دائر ہوئے وہ بھگتیں گے، منتیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے۔ جو کسی کے گھر میں گھسا ہے تو اس گھسنے والے کو مت چھوڑو، عدالت میں اس کو گھسیٹو۔ جس نے آپ کو اب سے بے جا میں رکھا ہے اس کو نہ چھوڑو۔ اس کی وردی جو اس نے پہنی ہے، یہ وردی شیر کی ہے، اندر سارے گیدڑ ہے۔
آپ یقین کریں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو، ان پولیس والوں کو، اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے، میں نے عدالتوں میں ان کو گھسیٹا ہے، پرچے کرائے ہیں، بھگت رہے ہیں عدالتوں میں، اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی اس ظلم جس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ آئی جی ہو پنجاب کا، اسلام آباد کا، کے پی کا، یہ سب سن لیں، انتقام کی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومتیں بھی بنائے گی۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی۔ ورکروں کو، عہدیداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جوائن کریں، اس کی پارٹی میں شمولیت کریں۔ خٹک، خوشحال خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے۔ پٹھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے، اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ظرف وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ڈسے۔ میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے تھے، تمہاری حیثیت سے بڑھ کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو وزیر دفاع بنایا۔ آج آپ نے تمام ظلم و جبر کے تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف داغنے شروع کیے ہیں، دھمکیاں دیتا ہے پروگراموں میں بیٹھ کے، لغو اور بے بنیادوں پہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے۔ کبھی پشتون اس طرح نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا ہے محمود خان، سوات گیا، پتہ چلا کہ سوات کے میئر کے گھر پہ پولیس نے یلغار کی، اس کے باتھ روموں کی ویڈیوز بنائی۔ وہ ایس ایچ او اور اس ایس ایچ او سے یہ کرانے والے یہ نہ بھولیں کہ پاکستان میں آج سے کچھ روز پہلے پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وصول کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ نواز شریف تو نہیں آئے گا، وہ جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان کی سیاست، پاکستان میں طاقت یہ لمحوں کی دیر ہوتی ہے کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ اچھل رہے ہیں، یہ لمحوں میں ان کو مل جاتی ہیں جن کو عوام دیتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، ہم انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنائیں گے، لیکن یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ جس سول سرونٹ نے، جس پولیس آفیسر نے ناجائز مقدمے درج کیے، لوگوں کے گھروں میں گھسا، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قانون کے تحت وہی ہتھکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا، قسم اٹھاتا ہوں کہ انہی ہتھکڑیوں میں آپ کو ملبوس کریں گے۔ قانون کی لاٹھی آپ پہ پڑے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ ہر ضلع میں جتنے ایف آئی آر ہیں، جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ہیں،
ان تمام تفاصیل کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا تو اس کے لیے قانون سازی کریں گے، اور ہم یہ قانون پہ چھوڑیں گے کہ قانون جو ہے ان کو وہ سزا دیں جس سزا کہ یہ حقدار نکلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے تقریر کافی لمبی کی، آخری دو باتیں یہ ہیں۔ میں نے کہا جو آپ کی چارسدہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، چارسدہ میں 300 سے زیادہ ورکر گرفتار ہوئے، 800 3800 ایف آئی آر نامزد، سینکڑوں ایف آئی آر کی گئی جن لوگوں نے کیے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی اور قانون توڑا ہے تو اس ایف آئی آر کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے مجھے توڑنے کے لیے کی ہے، میرے ساتھ جبر اور زیادتی کرنے کے لیے کی ہے، اس ایک ایک ایف آئی آر کا انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، قانون آپ سے پوچھے گا۔ ہمیں اٹھنا ہوگا ملک و قوم کی آزادی کے لیے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ یہ پاکستانیوں کی قسمت نہیں ہے کہ جب بھی جس کا موڈ، جس کی مرضی چاہے ایڈونچر کرے اور قانون کو اور آئین کو ایبروگیٹ کرے۔ آپ نے راستہ بنا لیا ہے آئین کشی کی، آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے دستور کو، ان کے شعور کو، ان کے جمہور کو آپ نے بار بار پاؤں تلے روندا ہے۔ آج پاکستانی مہنگائی سے فائٹ کر رہے ہیں، بدامنی سے ہم لڑ رہے ہیں۔ پیٹرول آج پھر آپ نے 25-26 روپے مہنگا کیا۔ آپ کی فارن پالیسی کولیپس ہیں، آپ کی معیشت دگرگو ہیں۔ پاکستانیوں کے پاس کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے، یہ دوزخ میں جینا ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ہمارے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ قانون کا تحفظ ان کو حاصل ہو۔ ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہ ہو، ہماری عدلیہ میں ایسے بے توقیر جج نہ بیٹھے ہو جن کے مکروہ چہرے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا پاکستان کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، ان برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے وکلا نے اور پشتونوں نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے فائٹ کریں گے۔ ہمارے بچوں کا مستقبل، کینیڈا میں رہنے والے، فرانس میں رہنے والے، چائنا میں رہنے والے، جاپان میں رہنے والے، تائیوان میں رہنے والے اور انگلینڈ میں رہنے والے بچے، وہ سیکیورٹی ان کی ہو، ان کی تعلیم فری ہو، ان کی صحت فری ہو، وہاں پہ حق ہو، انصاف ہو۔ کیوں کر یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے؟ پاکستانیوں کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اپنا حق چھین لو۔ ہم نے یہ حقوق چھیننے ہوں گے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ وکلا کی تحریک جب بھی مومنٹم پکڑے گی، میری استدعا ہے یہ پیغام پھیلا دو اپنے وکلا میں، اپنے قبائل میں۔ یہ وقت گزر جائے گا، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہوئے، یاد رکھو، اور بالخصوص پشتون وکلا کھڑے نہ ہوئے، تو تاریخ یہ کہے گی کہ ان پشتونوں کے اخلاف جن کے اسلاف نے فرنگیوں کو شکست دی، سکھوں کو شکست دی، روسیوں کو شکست دی، ان کے اخلاف، یعنی ہم اور آپ بزدل تھے، کم از کم مرنا ہم پسند کریں گے، بزدلوں کے صفوں میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔